اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کا پیغام آیا تو میری ایک بندی نے مجھ سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کا پیغام آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آ چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آ چکا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کر دیں؟ میں نے کہا کیا میرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں؟ اس بندی نے کہا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ضرور شادی کر دیں گے۔ اللہ کی قسم وہ مجھے امید دلاتی رہی، یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو مجھ سے بولا نہ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و جلال کی وجہ سے میں بات نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ میں نے خاموش رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم حضرت فاطمہ کی شادی کا پیغام دینے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو جو زرہ بطور اسلحے کے دی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ زرہ قبیلہ حطب بن محارب کی بنائی ہوئی تھی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے اس کی قیمت 4 درہم نہ تھی بلکہ 480 درہم تھی، جیسا کہ آگے ابن عسار کر کسی روایت میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ میرے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تمہاری شادی کر دی، تم وہ زرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیج دو اور اسی کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر سمجھو۔ بس یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مہر۔ حضرت بریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے چند لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب کے بیٹے علی کو کیا کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا و اہلا، مزید اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے تو انصار کے وہی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اور تو میں کچھ جانتا نہیں، آپ نے بس اتنا فرمایا مرحبا و اہلا۔ ان لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرما کر تمہیں اہل بھی عنایت فرمایا اور مرحبا بھی، یعنی کشادہ جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ان دونوں میں سے ایک چیز ہی کافی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی تو ان سے فرمایا اے علی دلہن کے گھر آنے پر ولیمے کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس ایک مینڈا ہے، میں وہ دے دیتا ہوں، اور انصار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے چند صالح مکی جمع کی۔ جب رخصتی کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس سے وضو کیا اور وہ پانی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ڈال دیا اور یہ دعا دی اے اللہ ان دونوں میں برکت نصیب فرما اور ان دونوں کے لیے اس رخصتی میں برکت نصیب فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔